اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 151 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ذکر کی گئی ہے، جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ سے جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو امید ہے، وہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا گمان ہے، جو کہ ہم سب کا ہونا چاہیے، وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بتایا، جو ریزن پیش کی، جو کہ فتنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیدا ہوا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ کو ذمہ داری دی کہ وہ قوم کی ٹیک کیئر کریں، کہ ان کے جانے کے بعد وہ ان کے یعنی کہ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو وہ سنبھالیں، ان کے دینی معاملات، جو دنیاوی معاملات جو بھی تھے، وہ سارے ان کے سپرد کر کے گئے تھے، وہ ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ لیکن جو قوم تھی، اس کا جو قوم کا جو بڑا حصہ تھا، وہ سامری کے پیچھے لگ گیا، اور انہوں نے وہ اس جو ایک جسم تھا جس سے کہ گائے کی آواز آتی تھی، اس کو خدا بنا لیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑے غصے کا اظہار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سر کے اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنی معذرت پیش کی اور اپنی ریزن پیش کی کہ کیا ریزن تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ ان کے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ جو شرک کا عمل تھا، اس کو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس کو نہیں روکا، لیکن جو بڑا ایک اگر تفرقہ پیدا ہو جاتا تو اس کو روکنا بہت مشکل تھا۔ جیسے کہ ابھی دیکھیں، ہم جو بھی ابھی فرقے بن چکے ہیں، مسلک بن چکے ہیں، ابھی یہ چیزیں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس چیز کو ہم نے روکنا ہے، اور ہم نے سب کو اپنی اپنی کوشش کر کے سب کو ایک قرآن اور ایک نبی پاک کی سنت کے اوپر جمع کرنا ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں، آپ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں آپ کثرت سے اختلاف دیکھتے۔ تو جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے کم علمی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ساری آیات کلین ہیں، لیکن ہمارے جو علم ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا، اس وجہ سے ہم جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، جو کہ قرآن اور نبی پاک کی سنت ہے۔ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پچھلی آیت، جو کہ جس میں کہ فرقہ واریت کے اوپر ایک جس کو کہ رد کیا گیا ہے۔ تو ایک ہی ہمارا جو نام قرآن میں رکھا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ایک کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی پہچان نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں، اور ایک نبی کی امت ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ گمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، ایسی ہی ایکسپیکٹیشن ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی ہمیشہ ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان غلطی کر لے، اور کچھ بھی اس سے ہو جائے، غلطی یا مسٹیک یا گناہ، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس چیز سے توبہ کرے، اور اپنے آپ کو بالکل سیدھے راستے پہ لگا دے۔ یہاں پہ جو کوئی غلطی نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام نے کی۔ دونوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ بھرپور طریقے سے ادا کی۔ لیکن یہاں پہ جو ان کی جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو غصے کا اظہار کیا، تو وہ ایک نیچرلی پروسیس تھا۔ ایک نبی کوئی بھی ایسا کام برداشت نہیں کرے گا جو کہ ایک تو شرک ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہو۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو دیکھا، اس کے اوپر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے کا اظہار کیا۔ تو وہ اپنی ایز اے نبی جو ان کی پوزیشن تھی،
وہ ان کا رائٹ تھا یہ، اور ہم سب کو ایسا ہی جو بھی ہم غلط کام دیکھیں ایسا ہی اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی ایک نبی تھے، انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی تو اس کے اوپر پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اپنی یعنی کہ معافی کی درخواست کی کہ انہوں نے جو ان کے اوپر غصے کا اظہار کیا، جبکہ وہ اپنی طرف اپنے اینڈ پہ وہ بالکل صحیح تھے، انہوں نے جو دیکھا وہ اسی کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو کمنٹس دیے، جو ریزن پیش کی، وہ بھی ایک عظیم الشان ریزن تھی کہ قوم کے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو، تو اس تفرقے کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کو ہونے دیا۔ تو یہ جو دعا ہے بڑی عظیم الشان دعا ہے، اس کو ہمیں ضرور جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ یہ جو مغفرت ہوتی ہے، یہ دیکھیں کوئی بھی جو گناہ ہے، کوئی بھی شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بھی نہیں تھی یہ مخلوق تو پھر بھی وہی اللہ تھا۔ اگر یہ سب کچھ جب یہ ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم سے جو انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو انسان کا جو درجہ ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو مغفرت کرتے ہیں تو اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ کے حضور بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے لیے ہی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے جو توبہ کرتے ہیں یہ سارا انسان کے اپنے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اور کسی چیز کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ہماری کسی بھی چیز کے۔ ہم جو کچھ بھی ہمیں دی گئی ہدایت قرآن کی شکل میں، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، اور ہمارے لیے ہی سب کچھ یہ ہدایت بھیجی ہے، اور اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے سے غلطی ہو جائے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ کو ضرور معافی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ کبھی بھی اس چیز سے نہ شرمانا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بار بار اس چیز کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جو آپ سے غلطی ہو جائے اس کو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر اپنی زندگی جو ہے سیدھے راستے پہ چلائیں، اور دوبارہ وہ گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح جو زندگی کا سفر چلتے رہنا چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش، اور نیکی کی طرف رجحان ہونا چاہیے کہ ہر گناہ کے بعد ضرور ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دنیا میں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔